من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسے بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہے. آج 1 جون 2025 بروز اتوار 7:20 ہم لوگ باری بنگلہ آفس میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. تو اس مقصد کے ساتھ آج قوانین کی ذمہ داری مجھے ملی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا پہلا پروگرام ہوتا ہے درس قرآن کا، اس کی ذمہ داری بردر ظفر سر کو ملی ہے. ان کے پاس 15 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد دوسرا پروگرام درس حدیث کا ہے، جس کی ذمہ داری بردر شیان کو ملی ہے. ان کے پاس بھی 15 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد ایک بردر کو نعت کی ذمہ داری ملی ہے، اور اس کے بعد دعا کر کے ایک پروگرام انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگا. تو سب سے پہلے میں بردر ظفر سر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کو اپنے مقرر وقت میں ادا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور جو ذمہ داری مجھے ملی ہے درس قرآن کی، ابھی جو آیت ہماری چل رہی ہے وہ ہے 169. اس سے پہلے 168 تک کی تفسیر ہماری موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. آج مجھے جو تفسیر کرنی ہے، جس آیت میں میرا مطالعہ ہے، وہ ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 اور 170. انشاءاللہ مقرر وقت میں اس کو پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. پڑھی گئی آیت کا ترجمہ ہے: تمہیں برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو کہ وہ باتیں اللہ نے کہی ہیں. یہ آیت، یہاں پر اس آیت میں شیطان کے 3 بڑے کاموں کے بارے میں یہاں پر اس کو بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. اور اس آیت کے تھرو جو ہے اللہ پاک ہمیں یہ وارن کرنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ شیطان مردود جو ہے وہ ہمارے ساتھ کس طرح ہمیں گمراہ کرے گا، کیا کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ. تو پہلے آیا کہ تمہیں برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے. اب برائی اور فحش، برائی کے اندر ہی فحش آتا ہے، لیکن فحش کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس ورڈ کا یوز کیا ہے. الگ سے یوز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سب سے برائی میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے، سب سے اپ گریڈ لیول، سب سے اپڈیٹڈ لیول جو ہے وہ ہے فحش. تو شیطان ہمیں کس چیز کا، شیطان تو کبھی ہمیں اچھے کاموں کے بارے میں بتائے گا نہیں. تو جتنے ہمارے برے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، جتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، جتنی نافرمانی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہے. اسی لیے اس سے پہلے آیت میں جو برادر روز نے تفسیر کی تھی، اس پہ زور دیا گیا تھا کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے، ایون کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان سے پناہ مانگو. تو پھر یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیطان ہمیں ان کاموں کی طرف متاثر کرتا ہے اور کرتا رہے گا. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت ساری دعائیں پچھلی آیت میں آ چکی ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں بتایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तो शैतान हमें कभी अच्छी चीजों की अच्छे काम नहीं बताएगा, हमें हर बुराई की तरफ मायल करेगा। पहला काम बुराई की तरफ, दूसरा बताएगा फहश, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा है इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है, और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके बारे में तुम नहीं जानते कि वो बातें अल्लाह ने कही हैं। तो मेरे हजरात, यहाँ पर हम लोग देख लें कि हम लोग कितनी ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह ताला ने वो बातें कहीं पर हमें कुरान में मिलेंगी नहीं। उन बातों का कुरान में, हदीसों में कहीं पर कोई तज़किरा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ों को अपने अमल में अपने अमल में लाया हुआ है उन चीज़ों को। जैसे कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मुस्लिम की शायद पहली हदीस है मुस्लिम की, कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख लेगा। ये पहली हदीस है सही मुस्लिम की। तो ये बात अगर आप सोच ले, जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधने की बात आ रही है तो हम तो अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं। उसका किस दर्जे का गुनाह होगा, किस दर्जे के गुनाह में हम लोग मुब्तला हैं। और न जाने हम लोग बड़प्पन में कितनी जगह ऐसा होता है कि हम लोग कुरानिक आयत को कोट कर देते हैं, अल्लामा बने फिरते हैं लोग कि फलाना चीज कुरान में लिखा है। उससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि जिन चीजों को हराम करार दिया है उन चीजों से बचो और हलाल चीजों को खाओ। जिन चीजों का ऐसा नहीं है कि हलाल चीज अगर है तो उसको खाना ही खाना है, उसकी तफसीर जो है ब्रदर रोज ने बड़े अच्छी तरीके से समझा दी थी हलाल और हराम के बारे में। लेकिन जिन चीजों से मना किया है उसको तो हम अपने जबान तक नहीं ला सकते, उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। तो शैतान तो हमें इस चीजों के लिए मायल करता रहेगा ता कयामत, क्योंकि हमारा जो दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, अल्लाह ताला ने हमें एक विल पावर देकर भेजा। अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तिहान गाह के तौर पर बनाया, क्योंकि हमें यहाँ इम्तिहान गाह में भेज दिया अल्लाह पाक ने। और शैतान को भी अल्लाह ताला ने बोला कि जो तुम जब तक जिस हद तक जा सकते हो तुम बहकाओ, जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अल्लाह को अपने बंदों पर पूरा उम्मीद, जो बंदा भी अल्लाह की जो किताब है, जो किताब अल्लाह ताला ने उतारी है, जो बंदा उस किताब पे चलेगा, जो बंदा उस किताब का मुताला कर ले, सही से अगर एक एक आयत पे गौर फिक्र कर ले, तो सही बात है उस पे शैतान का कोई असर नहीं होने वाला। शैतान उसे कभी नहीं बका सकता। और हम लोग ये बात देखें कि अब यहां पर आई ये आयत जो है बहुत ही आज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो ये काम आजकल बहुत अच्छे से चला आ रहा है। पहली बात, आपको अगर मालूमात नहीं है फिर भी यहां पर लोग जो है अपने बड़प्पन में फला बात कह देते हैं कि ऐसा फलाना चीज कुरान में लिखा है, ऐसी हदीसें मौजूद है, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लोगों के सामने वाहवाही लूटने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं। दूसरी चीजें क्या है कि कभी होता है किसी को शक, कभी हम लोग के अंदर भी कुछ बातें ऐसी आती हैं जिससे हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं रहते हैं। फिर हम लोगों को उस टाइम ऐसा नहीं कि कुछ भी दिल से दिमाग से बता देना है, उस वक्त हमें खामोश हो जाना है। और एक बात जान लें कि ये ऐसा नहीं है कि हमें चुप ही रहना है हमेशा। अगर हमें मालूम है तो हमें उस बात को आगे तक पहुंचाना यही हक है, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हक बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है कि हक को पहुंचाओ। अगर ख्वाह तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आए, कुरान के एक ही आयत की अगर मालूमात है तो वो दूसरों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। लेकिन ये कहीं पर नहीं कहा गया कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांध दो। झूठ बांधने की कितनी कड़ी हदीस आई। अगर हम लोग 168, 169, 70, 170 का मुताला कर ले तो समझ में ये बात आ जाएगी कि हमारा अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना ठिकाना कहीं ना कहीं जहन्नम में पाएंगे, या हम अपने लिए जहन्नम का रास्ता तैयार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि ऐसा कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन हठधर्मी में अपने आप को वहां पर ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उस चीज को कोट करते हैं, अपने फायदे के हिसाब से कुरान की आयत को यूज करते हैं कि ये हुक्म आया, ये हुक्म आया, ये हुक्म आया। उन लोगों के लिए सूरह अल-आराफ में एक आयत आई है
کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں, جو لوگ اس میں مبتلا ہیں, وہ در حقیقت خسارے میں ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ جب تک ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں ہو کوئی بات, کیونکہ ہمیں شیطان تا قیامت, شیطان کا یہی کام ہے, شیطان کبھی کسی کو اچھے کام کے لیے نہیں متاثر کرے گا. شیطان ہمیشہ ہمیں غلط راستے کی طرف مائل کرے گا, یہ کر لو, برائی کی طرف. جتنا زیادہ برائی اتنا زیادہ ہمیں مزہ آئے گا کرنے میں. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے وعدہ کر رکھا ہے, تو ایک کھلا چیلنج دے رکھا ہے کہ تم جتنی زور لگانا ہے لگا لو, جو میرے نیک صالح بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے. تو اس ایگزامینیشن ہال جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان رہے ہیں یا ہم شیطان کی مان رہے ہیں. تو ہم لوگ یہی پائیں گے, یہی پاتے اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے تو بہت ہی افسوس آتا ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں شیطان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف زیادہ جلدی جا رہے ہیں, ہمارا جھکاؤ اس طرف ہے. تو یہ 3 باتیں قرآن میں شیطان کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ وہ تمہیں برائی اور فحش جو ہے سب سے ایک اپر لیول کا گناہ ہے, فحش. اور جب جب اب یہودیوں سے یا پھر مشرکین عرب سے پوچھا جایا کرتا تھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. اور ہمیں اس کا ذکر جو ہے قرآن کے کسی سورہ میں ہی آیا ہے. سورہ میں ابھی کوٹ نہیں کروں گا, انشاءاللہ میں کمنٹ باکس میں اس سورہ کا یہ بتا دوں گا آپ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ شیطان کہے گا کہ اس فحش کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے. آیت سورہ مجھے یاد نہیں ابھی. تو وہ شیطان ایسا کہے گا کہ اللہ پاک نے ایسا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ. اللہ پاک کیا کبھی فحش کے لیے آپ کو کہے گا؟ یہ ہوا اللہ پر جھوٹ ماننا, وہ بھی کھلے طور پر. پہلی بات تو آپ فحش کر رہے ہیں, فحش جو سب سے ادنا, سب سے اول لیول ہے, گناہوں میں سب سے عظیم گناہ فحش کرنا, اور اس پر آپ اللہ کو جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو بتائیے آپ کس درجہ کا گناہ کر رہے ہیں, کس لیول پہ آپ آ چکے ہیں. اب اگلی آیت 170 نمبر. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا نو سوری ایک سیکنڈ, یہ اچھا بھائی اس کا دو. اب سورہ بقرہ اب 169 نمبر آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب آپ کے سامنے 170 نمبر کی آیت کریمہ کا مطالعہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے بھی کچھ کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو, تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کے لیے چلے جائیں گے یا پھر وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ تو یہ آیت جو ہے یہ بھی آج کے معاشرے کے حساب سے پوری سیٹ بیٹھ رہی ہے. تو یہ اب ہم لوگ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اسی پہ ایک شعر ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمہ کر لے ذرا غور, بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور ہمارے ہاں آج کل جو دین ہے ہمارا, ہم لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, جو طریقہ بھی دین کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے, کیا ہم لوگ اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کام ہم پڑھ کر رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کو دیکھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی دیکھا کتاب کھول کر, قرآن کھول کر, حدیثیں کھول کر دیکھی 5 وقت کی نماز کے بارے میں, اور جو طریقہ ہم لوگ نماز کا اختیار کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم لوگ ہر کام کو کرتے, جس طرح سے ہم لوگ ہر تہوار کو
اس طرح سے ہم شادیاں مناتے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کام تو ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے آ رہے ہیں. تو کیا یہ عقل سے پرے بات نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ان حرکتوں سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ نے ان کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے؟ ہمیں یہ ساری باتیں کب پتہ چلے گی؟ جب ہم کتابوں کے خدا کو ڈھونڈیں گے. ہم تو بابوں کے خدا کے پیچھے پڑ چکے ہیں. ہم نے تو خدا پاک کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کو کیسے نہیں مانیں گے. اس بات کا بھی تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اینسسٹرز کو، اپنے فور فادرز کو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. اطاعت کا تو حکم قرآن میں آیا ہے، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرو؟ اطاعت کرنے کو کہا گیا ہے. کہاں تک ایک حدود ہے ہر چیز کا. جب آپ ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. آپ اپنے فادر، اپنی ماں کی ہر بات کو ماننا ہے، ماں کی بات کو عفو نہ کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ کی ماں آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہی ہے، اگر آپ کو شریعت کے خلاف کچھ باتیں بتا رہی ہیں، وہاں پر آپ کو بات ان کی نہیں ماننی ہے. جو باتیں شریعت کے خلاف جا رہی ہیں یا عقل کے پڑے جا رہی ہیں جو باتیں، اس بات کو آپ کو وہاں پر نہیں ماننا ہے. ایک حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے بتایا، ایک واقعہ بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے ایکسپیڈیشن پر کہیں گئے ہوئے تھے. تو ان کے جو کمانڈر تھے، کمانڈر نے حکم دیا لوگوں کو آگ میں کود جاؤ. آگ میں کودنے کا حکم دیا تو وہ لوگ آگ میں نہیں، ان کی حکم کی اطاعت نہیں کی اور وہ لوگ واپس آ گئے. جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، جب ان کے پاس ان لوگوں نے یہ کہانی بتائی تو انہوں نے کہا اگر تم کودتے تو تم بے شک آگ میں جاتے. تو یہاں پر سے اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اطاعت کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنا ایک بات تو پہلی بات کہ شریعت سے اوپر کسی کو نہیں دیکھنا ہے. شریعت کے اوپر جا کر حکم کی اطاعت نہیں کرنی ہے جو باتیں شریعت سے ٹکرا رہی ہے. اور ایک چیز کامن سینس والی بات آئی ہے، عقل کے پرے جو باتیں لگے آپ کو، تو اس بات کو ہمیں بے شک اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو ماننی ہے، کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے طور طریقے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جو فور فادرز تھے وہ کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں ان کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے، کس طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک تھا. اگر ان کی جو باتیں شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، شریعت کے خلاف جا رہی ہیں، ان باتوں کو ہمیں کیا کرنا، فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. شریعت کے خلاف نہیں جانا ہمیں. لیکن جو باتیں حدود کے اندر ہیں، جن باتوں کا کہا گیا ہے، جس باتوں کا اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دے رکھا ہے، انہی باتوں پہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو ماننا ہے. تو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ ہمارے یہاں بھی ہم لوگ دیکھیں، اگر اپنا پچھلا پاس دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے شرک اور بدعت کے کام جو ہمارے گھروں میں ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حلوہ مانڈا بنانا، عرس میں جانا، اور بہت سارے ایسے کام، درگاہوں پر جانا. یہ ایک عام سا رواج ہے بہت سارے گھروں میں. اور ابھی ہم لوگ یہاں لکھنؤ میں ہیں اور ہمارے محلے میں بہت سارے گھر ابھی ایسے ہیں جہاں پہلے یہ سب کام، کچھ شرک بدعت کے کام ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ جیسے جیسے لوگوں کے پاس علم آتا جا رہا ہے، لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو ہمیں نہیں دیکھنا، کیونکہ باپ دادا اپنے کیے کا جواب دے کر آخرت کے دن میں باپ دادا کا سوال باپ دادا سے ہوگا. ہمارا سوال ہم سے کیا جائے گا پرسنلی، انڈیویجولی. وہاں پر باپ دادا سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پوتا نے کیا کیا تھا، یا پوتا سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے باپ دادا نے کیا کیا تھا. یہ ہمارے حقوق ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات اور تربیت دیں اور اچھے راستہ، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دیں. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا. پھر اس کی مرضی، اگر بچے کو والدین نے نماز پڑھوایا، بڑا ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو اس کا حساب پھر اس کے والدین سے نہیں ہوگا. اس کی پوچھ پھر اس کے گھر والوں سے نہیں ہونے والی، اس کی پوچھ خود پھر اس سے ہوگی. تو ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ جو معاشرہ ہمارا سوسائٹی جو چل رہی ہے، جو
جن لوگوں نے باپ دادا کے دین کو اپنا دین بنا لیا ہے ان کے لیے یہ آیت ایک وارننگ ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ 170 نمبر کی آیت اگر آپ صحیح سے پڑھ لیں، اس کی تشریح پڑھ لیں، آدھے گھنٹے کا لیکچر اس کا سن لیں گے تو آپ کا دل کانپ اٹھے گا کہ کیا ہم میں سے کوئی یہاں پر ایسا نہیں بچے گا جنہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے باپ دادا کا فالو کیا ہوگا۔ فالو کرنا اچھی بات ہے، یہ بار بار جان لیے۔ فالو کس چیزوں کو کرنا ہے؟ جو حدود کے اندر آ رہی ہیں، جو شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہوں، جو شریعت کے حساب سے صحیح ہوں، ان باتوں کو فالو بالکل کرنا ہے۔ لیکن ایسے اور ایسا نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے نالج بہت ہو، ان کو عقل بہت ہو، لیکن اسلامک حساب سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ اس راستے پر اتنا ارے نہ ہو، اتنا ان کے پاس معلومات نہیں ہو، تو وہ کہیں گے کہ تم میری بات مانو گے کہ فلاں کی بات مانو گے۔ تو وہاں پر ہم کو انہیں اچھی طرح سے ان کو جھڑکنا تو نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو حدیثیں پیش کرنی ہے، ان کو قرآن کی آیتیں سمجھانی ہے، اور اس طرح سے ایسا نہیں کہ ہمیں اطاعت کر لینی ہے۔ تو انہی سب باتوں کے سکتے ہوں کہ گفتگو کریں گے تو گفتگو کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اگلے درس میں یا اگلے تقریر میں انشاءاللہ اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے برادر ظفر سر تھے اور انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 اور 170 کی مختصر تفسیر پیش کی۔ بہت ہی واضح انداز میں انہوں نے دونوں آیت کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھا۔ پہلی آیت میں جو انہوں نے بات کہی کہ شیطان جو ہے انسان کو جو ہے 3 چیز کا حکم دیتا ہے، وہ تینوں چیز کو انہوں نے ویل ایکسپلین کیا۔ سب سے پہلی چیز سو یعنی برائی، دوسرا چیز فحش یعنی کہ ایسی برائی جو اسپیشلی سیکس ریلیٹڈ ہے، اسے کہتے ہیں فحش۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حالانکہ برائی ہی میں وہ آتا ہے فحش، لیکن فحش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو ہے گناہوں میں جو ہے ون آف دا ٹاپ موسٹ گناہ جو ہے اس میں فحش آتا ہے۔ تو شیطان آپ کو 3 چیز کا حکم دیتا ہے، سو، فحش، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریلیٹڈ وہ بات کہہ دینا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس کے بارے میں آپ کو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریلیٹڈ ایسی باتیں کر دینا جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بنی اسرائیل میں سے لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریلیٹڈ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے، سورہ بقرہ ہی میں آیا ہے کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ the fire shall not touch us but for a number of days، کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو ہمارے باپ ہمارے دادا اتنے اعلیٰ خاندان سب انبیاء سب کے سب انبیاء ہمیں جہنم کی آگ کہاں سے چھو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یعنی جیوز سے کہیے کہ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد لے لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عہد کو نہیں توڑیں گے؟ یا پھر ایسی بات ہے کہ تم اللہ کے ریلیٹڈ وہ باتیں کہہ دیتے ہو جس کے بارے میں تمہیں خود علم نہیں ہے کہ اللہ نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اس کے ریلیٹڈ آج ہم بھی اپنے آپ کو غور کریں، ہم اپنے دنچریا کو، اپنے لائف اسٹائل کو غور کریں کہ ہم بھی ایک دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریلیٹڈ یا پھر دین شریعت کے ریلیٹڈ، قرآن و حدیث کے ریلیٹڈ کتنی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے ہماری دل ہماری روح خود گواہ دیتی ہے کہ ہمیں تو خود نہیں معلوم یہ بات ہے کہ نہیں، بٹ ڈیو ٹو XYZ جو بھی ریزن ہو ہم جو ہے وہ لوگوں کو سپیریٹی کمپلیکس ہو یا جو بھی ہو ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تاکید کیا ہے، صرف یہ آیت نہیں، قرآن مجید کی ڈیفرنٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ باتیں بالکل نہ کہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریلیٹڈ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کو جب کچھ معلوم نہیں رہتا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے کہنے میں شرم آتا ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ آپ جب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ چیز مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ کہ آپ جو ہے اپنے من سے کچھ کہیں۔ تو پہلی آیت جو تھی برادر نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا۔ دوسری آیت نے بھی برادر نے ایکسپلین کیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اس وقت کے جیوز اینڈ کرسچن سے، اہل کتاب سے، کہ تم اللہ کی باتیں مانو، اور اللہ نے جو احکام دیا، کیا احکام دیا؟ قرآن و صحیح حدیث۔ اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو فالو کرو، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کریں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو تب بھی فالو کرو گے جب تمہارے باپ دادا اس پارٹیکولر چیز میں غلط تھے، یا پھر کیونکہ آپ ہوں یا آپ کے باپ دادا ہوں، فور فادرس ہوں، تو آپ جیسے انسان ہیں وہ بھی ویسے انسان، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز پتہ چل گیا کہ ہمیں جو ہے کسی کی بھی بات جو ہے بالکل ہی بلائنڈ اور اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سننی، اسپیشلی جب بات دین کی آ جائے، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے، تب تو ہم بس یوں ہی نہیں کہ بزرگ نے فرمایا بس کہہ دیے اور میں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا، ہم نے مان لیا، نہیں، ہم کو ویل ریسرچ کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ باتیں صحیح میں قرآن و حدیث کی۔ جیسے برادر نے بہت بہترین بات کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ تو یہ ریئلٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اس چیز پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو ماضی میں گناہ ہو چکا ہے اسے معاف فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام درس حدیث کا ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری برادر شیان کو ملی ہے۔ ان کے پاس 15 منٹ کا وقت ہوگا۔ میں برادر شیان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کو مقرر وقت میں ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وبالسند المتصل منا للشیخ الامام همامین حافظ الحجۃ امیر المومنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بجس الجوفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ حدثنا محمد بن عرارہ قال حدثنا شعبہ عن سلیمان عن مسلم البتین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما العمل في ايام العشر افضل منها في هذه، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه ما لم ماله فلم به يرجي بشيء۔ ہم سے محمد بن عرارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا، ان سے مسلم بن بطین نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو ذی الحجہ کے 10 دن میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں وہ باقی تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر ہے۔ تو جیسے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو ذی الحجہ کے 10 دن میں ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تو ذی الحجہ کے 10 دن میں جتنے بھی ہم لوگ نیک اعمال ہیں، جیسے صدقہ ہوا اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، صرف ذکر و اذکار ہوا، صدقہ ہوا، اور بھی بہت سا چیز جو ہے ہم لوگ اس میں ذی الحجہ میں کر سکتے ہیں، سوائے قربانی تک اس کو محدود نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کچھ ہے، جیسے یوم عرفہ اسی دوران آئے گا، 9 ذی الحجہ کو، اس دن روزہ رکھیں۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا یوم عرفہ کا، تو وہ پچھلے آنے والے اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو گناہ ہوئے ہیں ماضی میں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اس عمل میں، اور اس دن جو ہے ذی الحجہ کے دنوں میں ایک تکبیر کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو 9 سے 13 ذی الحجہ تک تکبیر پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے 9 سے 13 تک۔ 13ویں جو ذی الحجہ ہے اس میں عصر سے پہلے تک۔ اور اس کے بارے میں بھی علماء اور فقہاء کرام کے
درمیان بہت سی آرا ہیں. آرا اس بیسس پر ہے کہ وہ جو تکبیر تشریق ہے یہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے. تو مختلف بہت سے لوگوں کی آرا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی اوپینین ہے. تو جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے. یعنی واجب ان کے نزدیک یہ ہے کہ فرض و واجب جو ہے، دیکھیے فرض و واجب جو ہے یہ حدیث میں نہیں آیا کہ ایک چیز فرض ہے یا واجب ہے. فرض و واجب کا جو کلاسیفیکیشن ہے فقہا نے کیا ہے، اور جو جمہور فقہا ہیں وہ فرض و واجب کے کلاسیفیکیشن کو نہیں مانتے ہیں. جیسے امام مالک ہوئے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، یہ فرض و واجب کے جو یہ کلاسیفیکیشن جو ہے اس بیسس کو نہیں مانتے. لیکن امام حنیفہ نے ان کے بیسس فرض و واجب کرنے کا بیسس کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ فرض و واجب کرنے کا ان کا مین بیسس یہ تھا کہ جو انسان اگر فرض کا انکار کر دے، کھلا انکار، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. کوئی ایک انسان بولتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے تم جو کرنا کر لو، ایسے کھلا انکار کر لے گا تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. فرض کا یہ ہے، مطلب ان کا یہ تھا ڈیوائڈ کرنے کا بیس. اور ان کا واجب جو ڈویژن ان کا کرنے کا یہ بیسس تھا کہ اگر جو واجب کا انکار کر دیتا ہے، کوئی چیز جیسے واجب ہے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو اگر کوئی انسان واجب کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے. اس کے علاوہ اس پر زیادہ فتویٰ بازی نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن یہ صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ یہ واجب ہے. لیکن ان کے بعد جو جتنے بھی اصحاب ہیں، جیسے ان کے یہاں جو بہت سی فقہ کی کتاب ہے جیسے ہدایہ ہے، تو ان کے جو صاحب ہدایہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ جو ہے مستحبات میں سے، سنت میں سے اگر جو تکبیر تشریق پڑھتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے. اور یہ جو آپ کا تکبیر تشریق ہے یہ صرف فرض نماز کے لیے ضروری نہیں کہ فرض نماز کے بعد ہی آپ پڑھیں. فرض نماز میں تو یہ پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر آپ نفل نماز ہے، تنہا نماز ہے، سب میں پڑھنا ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما جو ہیں، یہ امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتا ہیں. تو ان سے روایت ملتی ہے کہ یہ بھی تکبیر پڑھتے تھے. یہ جو 9 سے 13 ذی الحجہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، تنہا بھی پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. بازار جاتے، آتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، پڑھتے، ہر ٹائم پڑھتے تھے تکبیر، اور بلند آواز میں پڑھا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر اور عمر بن عبدالعزیز اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہما کے اس میں آتا ہے کہ وہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. اور باقی جو اس میں پھر یہی ہے کہ فقہا کی مختلف آرا ہے، جس میں امام شافعی اور باقی جو ائمہ ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جانور کو دیکھ کے بھی آپ کو تکبیر پڑھنا ہے. ان کا یہ کہنے کا بیسس تابعین کے کچھ اقوال ہیں کہ وہ یا ان کا عمل ہے کہ وہ جب بھی جانور کو دیکھتے تھے تب بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے اور بلند آواز سے. اور ان کا یہ تکبیر پڑھنے کے پیچھے کا لاجک کیا تھا کہ جانور کو ہم دیکھنے تکبیر پڑھ لیے، اس کے پیچھے کا لاجک کیا ہے؟ ایک لاجک تو اس کا تابعین کا عمل ہے، اور دوسرا پیچھے لاجک امام شافعی کا یہ تھا کہ ہم جانور کو دیکھ رہے ہیں اور تکبیر پڑھ رہے ہیں، تو تکبیر میں تو اللہ کی بڑائی کا بیان ہو رہا ہے، تو ہم جانور کو دیکھ کے بھی اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ جو جانور کو قائم رکھے ہوئے ہے اور جانور کو اتنا مطلب پورا ایک دم اچھے سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں، تو یہ جانور کا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، یا جانور کے مالک کا اس میں کوئی کمال نہیں. جانور کو جو پیدا کرنے والا سب سے بڑا مالک اللہ کا اس میں سب سے بہت بڑا کمال ہے. تو اللہ کی بڑائی اس میں انسان کے دل میں آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جانور کو دیکھ کے بھی تکبیر پڑھتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اس میں تکبیر پڑھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے درس کو اختتام پذیر کرتا ہوں. اللہ عالم بالصواب.